السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں ہے. اخلاق کو ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے پہلے جو ہے وہ عناصر کو پڑھا تھا. آج ہمارا جو ہے ٹاپک جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں ہے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, واقعی اخلاق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو خلت کی جمع اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے. تو بیسیکلی طور پر مٹی جو ہے اس کے اندر تمام قسم کے اعضاء جو ہے وہ شامل ہے. مٹی کو اگر ہم مادہ کہہ لیں تو مادہ کے اندر جو ہے وہ تمام قسم کے اعضاء جو ہے وہ شامل ہے. یعنی کہ جو ہے وہ اس میں تمام قسم کی چیزیں جو شامل ہیں. مادہ کی 3 حالتیں ہم پڑھ چکے ہیں. بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مادہ کی ٹھوس, مائع اور گیس 3 حالتیں ہیں. یعنی کہ ٹھوس کی حالت میں برف, پانی, مائع کی حالت میں پانی, اور جو ہے وہ بھاپ کی حالت میں گیس کی حالت میں جو ہے وہ تینوں جو ہے وہ رطوبات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اس طریقہ سے جب کوئی بھی جسم جو ہے وہ مادہ کہلاتا ہے تو اس کی جو تینوں حالتیں جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ یعنی کہ ٹھوس حالت میں بھی موجود ہوتا ہے, مائع حالت میں موجود ہوتا ہے, اور گیس کی حالت میں موجود ہوتا ہے. ٹھوس کی حالت میں اس وقت موجود ہوتا ہے جب اس کا ٹیمپریچر جب بڑا لو ہوتا ہے تو اس کو وقت جو ہے وہ ٹھوس صورت اختیار کر لیتا ہے. جب جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور جب وہ ہائی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے تو وہ گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اسی طریقہ سے ہمارے جسم میں جو جتنی بھی چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں وہ بھی اسی صورت میں جو ہے وہ ٹھوس, مائع اور گیس کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. بہت سے ٹھوس اعضاء ہیں ہمارے جسم میں. مسل ٹھوس ہے, ہڈیاں ٹھوس ہے, دانت ٹھوس ہے, اور یہ سارے جو ہے وہ نرو ٹھوس ہے. اسی طریقہ سے مائع میں جو ہے وہ خون اور پانی, اور اس طریقہ سے جو لپڈس اور لمف نوڈس, اور اس طریقہ سے جو ہے وہ پانی کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے جسم میں موجود ہے. اور گیسز کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ, آکسیجن کا آنا جانا جو ہے ہمارے جسم میں جو ہے وہ تینوں صورتوں میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. خلت کے لغوی معنی جو ہے وہ آمیزش کے ہیں. یعنی کہ ان تینوں چیزوں کی جو ہے ملاپ یا ان مختلف چیزوں کا ملاپ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خلت کہلاتا ہے. جس میں جو ہے وہ خلت ہر وہ چیز جو دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو خلت یا اخلاق کہلاتا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہیومر کرتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ چیمبر آف ڈکشنری کے اندر جو ہے وہ ہیومر جو ہے موائسچر فلوئڈ کو کہتے ہیں, فلوئڈ کو کہتے ہیں. موائسچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ بھاپ جیسا ہو, یعنی کہ نرم سا ہو, اس کو جو وہ فلوئڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ٹھوس بھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مائع بھی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ مکسڈ فلوئڈ کا نام جو ہے وہ دیں گے. یعنی بھی اس میں جو ہے وہ ٹھوس, مائع اور گیس جو ہے وہ تینوں چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہم اخلاق کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. یعنی کہ خلت جو ہے وہ
یہ مختلف چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، ایلیمنٹ کے بعد جو ہے وہ خلط بنتی ہے، اور جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں وہ خلات کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ اور ان کا بیلنس جو ہے، یعنی کہ جو ہے وہ اخلاق کا بیلنس جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ صحت کا باعث بنتا ہے۔ ان کا ان بیلنس ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ اتباع کرام جو ہے وہ پرانے زمانے کے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑے تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، خاص طور پہ بقرات کا نظریہ اس کے بارے میں، جالینوس کا نظریہ اس کے بارے میں، اور ابو سہل مسیحی کا نظریہ اس کے بارے میں، اور ابن سینا کا نظریہ اس کے بارے میں، اور حکیم علی حسین گیلانی کا نظریہ اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ جدید طبع کا جو ہے وہ نظریات جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ اور اسی طریقہ سے اخلاق کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی نئے نظریات ہیں، یعنی کہ حکیم سید اشتیاق احمد جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ بقرات جو ہے وہ مختلف رنگوں کو جو ہے وہ جانتا تھا، یعنی کہ جب ہم کوئی بھی غذا کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ کے اندر جو ہے وہ غذا جاتی ہے، اس کے بعد معدہ کے اندر جو ہے وہ منہ کے اندر جاتی ہے، منہ سے جو ہے وہ سلیوری گلینڈ اس کو جو ہے وہ ہضم کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، منہ سے جو ہے وہ غذا ہمارے معدہ کے اندر جاتی ہے، اور معدہ سے چھوٹی آنت کی طرف جاتی ہے، اور چھوٹی آنت سے جو ہے وہ معدہ اور چھوٹی آنت سے جو ہے وہ اس کے اجزاء جو ہے وہ جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پرانے نظریے میں جو ہے وہ معدہ سے بھی جذب ہوتے ہیں اور آنتوں سے بھی جذب ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی آنت سے جو ہے وہ اس میں جو خاص اجزاء ہوتے ہیں، جو غذائی اجزاء جو موجود ہوتے ہیں، جو تغذیہ کے اجزاء جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس طریقہ سے جو ہے وہ ہضم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طریقہ سے یہ تمام اجزاء جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ خون میں شامل ہو کر جو ہے وہ ہمارے جگر کے اندر جاتے ہیں، اور جگر سے جو ہے وہ آگے جو ہے اس کی خلطیں بنتی ہیں، اور جو ہے وہ خلطیں بننے کے بعد جو ہے وہ ہمارے مختلف اعضاء کے اندر جو ہے یہ شامل ہو کر جو ہے وہ ان کو جو فائدہ دیتے ہیں، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ غذائی اجزاء وہاں پہنچ کے جو ہے وہ اپنے افعال کو سر انجام دیتے ہیں۔ پرانے زمانے اور نئے زمانے کے نظریات کو جو ہے ہم بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ جو بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ نئے زمانے میں بھی جو ہے وہ اسی نظریات کو جو ہے دوسرے کے سیل کا ہر ایک اسٹرکچر جو بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ پروٹوپلازم، سائٹوپلازم، اور اس کے بعد جو ہے سیل کے اندر جتنی بھی چیزیں جو ہے موجود ہیں، اور یہ سیل کے اندر جو ہے وہ سائٹوپلازم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، پروٹوپلازم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور سیل کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ ہر سیل کے اندر جو ہے یہ رطوبات جو ہے وہ کیسے پہنچتی ہے، اور تجزیہ کا جو ہے ہر سیل کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ غذا مہیا کرتی ہے، یعنی کہ تجزیہ کا جو ہے وہ کیسے سبب بنتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خون میں شامل ہو کر، کیونکہ ہر سیل کو جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر سیل جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اپنی خوراک کی وجہ سے ہی جو ہے وہ زندہ بھی رہتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقت بھی مہیا کرتا ہے، اے ٹی پی اے ڈی پی جو ہے وہ میں تبدیل ہوتی ہے، اور اس طریقہ سے ہر سیل کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ خلاط جو ہے وہ کیسے پہنچتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سیل کی جو ہے وہ گروتھ کا بھی باعث بنتے ہیں، اور سیل کے اندر جو ہے وہ ان کی رطوبات میں جو ہے تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اور نئے سیل بننے کا جو ہے وہ بھی باعث جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہم سید اشتیاق احمد کے نظریہ جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اخلاق جو ہے وہ اصل میں
4 چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے طب کے اندر جو ہے بنیاد ہے. بیسک جو ہے بیس جو ہے وہ 4 چیزوں کی بنی ہوئی ہے، جس میں خون، صفرا، بلغم اور سودا، یہ 4 چیزیں جو ہے وہ اصل میں اخلاط کہلاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہماری خوراک جو ہے جب جگر کے اندر جاتی ہے تو اس طریقہ سے وہ ان 4 حصوں میں جا کے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور ان کا بیلنس جو ہے ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور ان کا ان بیلنس ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بیماری کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. یہ پرانے نظریات جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اور جو ہے وہ جالینوس کے اور اس طریقہ سے ابن سینا کے نظریات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے جالینوس کو جو ہے وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گلن کہتے ہیں، اور ہمارے جو ہے ابن سینا کو وہ جو ہے وہ ایوا سینا کہتے ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ ان دونوں جو ہے ہمارے حکماء حضرات کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے بقرات کو بھی جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے نظریات کو جو ہے ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ بھی رائج ہے، اور یہاں ہمارے جو ہے وہ طب کے سلیبس میں اور تمام سلیبس میں بھی جی رائج ہے. تو حکیم سید اشتیاق احمد صاحب جو ہے وہ بقرات کے نظریے کے بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ طبیعت انسان میں بہت ہی سائنٹیفک طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا. بقرات نے جو ہے بدل کے رنگ، یعنی کہ رنگ جو ہے وہ کو بیان کیا گیا، جس میں جو ہے وہ 4 رطوبات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، جس میں جو ہے وہ دم، بلغم، صفرا اور سودا. ان کے لحاظ سے جو ہے وہ کمیت و کفیت، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی طور پر کیا ہے جی ایکولیبریم. اس کو ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں ہیموسٹیٹس بھی کہتے ہیں جی. ان کا جو ہے وہ برقرار ہونا، یعنی کہ ان کا تمام جو ہے وہ صفرا، سودا، بلغم اور جو ہے وہ سودا کا جو ہے وہ آپس میں ایک خاص قسم کی نسبت سے جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہونا جو ہے وہ صحت یا تندرستی کہلاتا ہے. بصورت دیگر ان کی کمیت اور کفیت، یعنی کہ ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اندر جو ہے جب جو ہے وہ تناسب برقرار نہیں رہتا، یعنی کہ یہ غیر مناسب اور غیر تناسب ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ انتشار آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر زیادتی یا کوئی کمی آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ مرض کا باعث جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو اس طریقہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ موجود ہے، جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جب معدہ میں خوراک ہضم ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ کیلوس کہلاتی ہے، اور اس کے بعد جب جو ہے وہ کیلوس کی صورت میں جو ہے وہ معدہ سے اور اس کے بعد آنتوں سے جذب ہو کر جاتی ہے جگر کی طرف تو وہ کیموس کہلاتی ہے. تو اس طریقہ سے ہمارے جسم کے اندر جب بھی ہم جو ہے وہ کسی کھانا کو پکاتے ہیں اور اس کو بعد جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، تو اس طریقہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی ہم کچی غذائیں بھی کھاتے ہیں، سیال غذائیں بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کوکشن یا کہ اس کو جو ہے وہ پخت و نفع کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ کھانا جب جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ مختلف سٹیجز کے اندر جو ہے وہ جا کے ہضم ہونا شروع ہوتا ہے، جو کہ جدید نظریات کے مطابق جو ہے وہ مختلف انزائم اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتے ہیں. جدید نظریات میں جو ہے وہ جب منہ سے ہی ہماری خوراک ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سلیوری گلینڈ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر یہ معدہ کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے معدہ اور انتوں کے اندر جو ہے وہ مختلف انزائم اس پہ اثر کرتے ہیں. HCl جو ہے اس کو جو ہے وہ ہضم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جدید نظریات کی بات کر رہا ہوں. اور پیپسن جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ
ہضم کرنے میں امائلیز انزائم جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہضم کرنے میں جو ہے وہ یعنی کہ پروٹین کو جو ہے وہ پیپسن اور اس طرح سے جو ہے وہ امائلیز جو ہے وہ لپڈس کو جو ہے ہضم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے جو ہے منہ کے اندر جتنے بھی جو ہے سلوک گلینڈ ہے ان کے اندر بائی کاربونیٹس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف کاربوہائیڈریٹس کو جو ہے وہ ہضم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس طریقہ سے ہمارے منہ سے جو ہے خوراک کا ہضم ہونا جو شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقہ سے جب ہمارا معدہ اور انتوں کے اندر جو خوراک پہنچتی ہے تو مکمل طور پر جو ہے وہ ہضم ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ڈائجیشن کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی جو ہے وہ اصل مادے جو کہ ہمارے جو ہے تغذیہ کا باعث بنتے ہیں وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈائجیشن کے بعد جو ہے کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ لپڈ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور پروٹین جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پروٹین ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور ہماری حالتوں میں جو ہے وہ اس طریقہ سے ان کا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے. یہ بالکل نئے نظریات ہیں جس کو جو ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم جو ہے اسی جو ہے وہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو ہے ہضم شدہ غذا یعنی کہ جو ہماری ہضم شدہ غذا ہے اس میں تمام قسم کے جو غذائی اجزاء جو ہے موجود ہوتے ہیں. ان کو ہم نیوٹریشن کہتے ہیں یا کہ نیوٹرینٹس کہتے ہیں. یعنی کہ تغذیہ کے جو ہے وہ ہم وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ یہاں سے چھوٹی آنت کے ذریعے جو ہے وہ خون میں شامل ہو کر جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ خون میں شامل ہونے والی جو ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے تو خون میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ میں جو ہے وہ وینا کیوا کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ وینا کیوا وہ نالیاں ہیں جو کہ جگر سے چھوٹی آنت سے جو ہے وہ جگر کی طرف جو ہے وہ رطوبات کو لے کے جاتی ہیں اور ہیپاٹک وین کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ جو جگر کے اندر جو ہے وہ باب القبض کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی جو ہے یہ ہوتی ہے. اس طریقہ سے جو ہے جگر کے اندر جو ہے تمام قسم کی جو ہضم شدہ غذا ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو اس طریقے سے پرانے زمانے کی جتنی بھی تھیوریاں ہیں وہ نئے زمانے سے جو ہے بالکل جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ان میں جو ڈفرینٹ ہوتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیتھولوجیکلی جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے ثابت کرتے ہیں. پیتھولوجیکلی طور پہ جو ہے وہ میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا آپ کو انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عمران مختار صاحب پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آج کل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. ان کا کام تھا جی یہ سیلسلک ایسڈ اور ایسپرین کا جو انضاب جو ہے وہ انتوں میں کیسے ہوتا ہے اور جسم کے اندر خون میں شامل ہو کر جو ہے یہ کیسے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف ایسپرین کی مختلف ڈوزز اور جو ہے اسی طرح سیلسلک ایسڈ کی مختلف ڈوزز جو ہے وہ ریٹس کو دے کے جو ہے وہ ان کا جو ہے انضاب جو ہے وہ دیکھا ہے. یعنی کہ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد جو ہے وہ ریٹس کو جو ہے وہ ریٹس کو ذبح کیا اور اس کے بعد جو ہے ذبح کرنے نہیں کہہ سکتے ان کو چلو ہم نے جو ہے اس کو ہلاک کیا تو اس کے بعد جو ہے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کی جو ہے وہ آنت کو نکال کے اس کے بعد اس میں سے رطوبت لے کے جو ہے اس کو دیکھا اور اس میں اس کے بعد ان کو خون کا ٹیسٹ کیا کہ آیا کہ کتنے گھنٹے بعد جو ہے وہ ایسپرین جو ہے وہ انضاب ہوتی ہے اور اس طرح سے سیلسلک ایسڈ جو ہے وہ انضاب ہوتی ہے انتوں کے اندر اور خون میں جا کر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے اثرات کو پیدا کرتی ہے. اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ یہ جانا کہ جو ہے وہ انتظام کا عمل جو ہے وہ واقعی انتوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انتوں سے جو ہے وہ جگر کے اندر جا کر اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ خون میں شامل ہو کر جو ہے وہ ایسپرین یا جو ہے وہ سیلسلک ایسڈ جو ہے وہ اپنے مکمل مقام پہ جہاں پہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے جس کے سیل کے اندر جو ہے اس نے جا کے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم نے ریٹس کے اندر جو ہے وہ اس تجربہ کو جو کیا ہے کہ اور یہ جو ہے وہ پروف ہمارے پاس جو ہے ان کے تھیسس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ
اس طریقہ سے جو ہے وہ جدید نظریات جو ہمارے پرانے نظریات ہیں وہ بالکل درست ہے اور صحیح جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو ہے پیتھولوجیکلی طور پر بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تمام مرضیاتی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے ہم مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کے دعووں کو درست کر سکتے ہیں. اس طریقہ سے ہمارے طبعی جتنے بھی جو ہے وہ رطوبات ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جا کر جو ہے وہ مختلف قسم کی تبدیلیاں جو ہے وہ لاتی ہیں، جس میں جو ہے وہ خاص طور پہ عہد بقرات کے اندر جو ہے وہ ایک تندرست آدمی کے سیال اجزاء کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جب ان کا امتزاج دیکھا گیا، یعنی کہ بیلنس اسٹیٹ آف مکسچر جو ہے وہ دیکھا گیا، تو اس میں جو ہے وہ جب توازن ان کے اندر موجود تھا تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کو صحت کا نام دیا گیا. تو جب جو ہے وہ صحت جو ہے وہ توازن موجود نہیں تھا تو اس کو جو ہے وہ مرض کا نام دیا گیا. اس طریقے سے غذا کی جو ہے وہ عدم فراہمی سے جب ان کو غذا نہیں دی گئی مختلف طریقوں سے تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف تبدیلیاں آئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ناقص غذا یعنی کہ جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو گئیں. تو جس کی وجہ سے ہم جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاق کی جو ہے وہ خرابیوں کی وجہ سے مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں جو ہے پیدا ہو سکتی ہیں. اس طریقہ سے بدن انسانی کے اندر جو بھی رطوبات پائی جاتی ہیں ان کے رنگ کی وجہ سے ہم ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. خون کا رنگ جو ہے وہ صفرا کا رنگ اور بلغم کا رنگ. تو اس طریقہ سے خون جو ہے آپ کو پتا سرخ ہوتا ہے اور صفرا جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ ہرا قسم کی جو ہے وہ رکھتا ہے اور بلغم جو ہے وہ سفید قسم کی ہوتی ہے. سداد جو ہے وہ کالے رنگ کا مواد کو جو ہے وہ کہتے ہیں. اس طریقہ سے جتنی بھی جو رطوبات ہمارے جسم میں جو ہے وہ موجود ہے اگر وہ طبعی تناسب سے ہمارے جسم میں موجود ہے تو یہ رطوبات جو ہے وہ طبعی تناسب سے موجود ہے تو یہ افعال درست اور صحیح انجام دے رہی ہیں. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ جسم کے اندر افعال کی جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. جبکہ اگر ان میں جو ہے وہ کوئی فرق آ جاتا ہے تو ہم جو ہے مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے یا بلغم کی زیادتی کی وجہ سے، خون کی جو ہے کمی یا زیادتی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے مختلف بیماریوں کو منسلک کرتے ہیں وہ ہم جو ہے جب خون بلغم اور صفرا اور صدا کو پڑھیں گے تو اس میں جو ہے جن بیماریوں سے ہم ان کو منسلک کرتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے مزید جو ہے وہ جانیں گے. اور اس طریقہ سے جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جالینوس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے. جی جالینوس جو ہے وہ اپنی مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے جو کہ الکیمیان کے جو ہے وہ بیسیکلی بانی قرار دیے جاتے ہیں ہمارے جو ہے گیلن، انہوں نے جو ہے جو نظریہ پیش کیا مختلف ادویات کو جو ہے انہوں نے پانی میں جو ہے ڈیزالو کیا، اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے وہ پوٹینٹائزیشن کی اور اس کو دیکھا کہ جو ہے جو گیلن کے جتنے بھی نظریات ہیں کہ کون سا جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ پہلے درجے کی ہے، کون سی دوائی دوسرے درجے کی ہے، کون سی دوائی تیسرے درجے کی ہے. انہوں نے ان کے رنگ کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے مختلف ادویات کو جو ہے وہ ترتیب دیا. اسی طریقہ سے صحت کا قیام جو ہے وہ غیر محدود کفیات یعنی کہ ان کی کوالٹیز کو جو ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ نظریات کو جو ہے وہ پیش کیا. اور اس طریقہ سے جو ہے وہ ان کے نظریات جو ہے وہ فلسفیانہ اور جو ہے وہ متبرانہ تھے، جس میں جو ہے وہ انہوں نے غیر مساوی امتزاج کو جو ہے وہ مرض کا نام دیا اور مساوی امتزاج کو جو ہے وہ صحت کا نام دیا. یعنی اگر کسی بھی جسم کے اندر جو ہے وہ ان عناصر کی مقدار جو ہے وہ نارمل ہوگی تو وہ جو ہے وہ ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی، تو وہ جو صحت کا نام اس کو دیا گیا. اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ان کی مقدار جو ہے وہ غیر مناسب ہوگی
تو اس کو جو ہے وہ بیماری کا نام دیا گیا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جالینوس نے جو ہے وہ اپنے روایت کو ہٹتے ہوئے یعنی کہ پرانے زمانے کی جتنی بھی جو ہے روایتی نظریات سے ان کو دور کرتے ہوئے یہ پیتھالوجی اور جو ہے فزیالوجی اس کی جو ہے وہ بیسک بنیاد جو ہے وہ رکھی, جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اخلاق کے اندر جو ہے وہ جو تبدیلی آتی ہے اس میں جو ہے غذائی ضروریات کے مطابق کیلوس کے اندر جو بھی تبدیلیات پیدا ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پتا کے اندر, تحال کے اندر اور اس طرح سے جو ہے وہ رکے دمیہ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ تبدیلیاں آ کر جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ اخلاق کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور نظریہ جو ہے جو کہ جالینوس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا نظریہ جو پیش کیا گیا, جس میں جو ہے وہ ماہ ناز کتاب المسیحی کے اندر جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ انسانی بدن جو ہے وہ 3 طرح کے اجسام پر مشتمل ہے, جن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اجزاء جو ہے وہ رطب سیال کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ وہ سیال جو کہ اپنے آپ کو محصور رکھتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سیال ہے جو کہ ہمیشہ بہتے رہتے ہیں, اور تیسرے قسم کے سیال جو ہے وہ بخاری اجسام کہلاتے ہیں, یعنی کہ جو ٹھوس منزل کے اندر جو ہے محصور ہوتے ہیں. اور اس طریقہ سے جو ہے وہ انہیں تینی رطوبات کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تقسیم کیا گیا, جس کو جو ہے وہ ہم انٹرا سیلولر فلوئڈ یعنی کہ پروٹوپلازم کہلاتا ہے. مختلف قسم کے جو ہے وہ رطوبات کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم اخلاق کو جو ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو ہے وہ اخلاق 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے: خون, صفرا, بلغم اور سودا. اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے وہ غذا ہم کھاتے ہیں اس میں جو ہے وہ 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. آخر میں ہم جو ہے وہ آج ختم کرنے سے پہلے ابن سینا کا نظریہ جو ہے پڑھتے ہیں. ابن سینا جو ہے وہ جگر میں بننے والی ان 4 رطوبات کو جو ہے وہ جانتا ہے جی, اور وہ کہتے ہیں کہ رطوبات بدن 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک رطوبات اولا اور دوسری جو ہے رطوبات ثانیہ. رطوبات اولا جو ہے وہ رطوبات ہوتی ہیں جو کہ فضول نہیں ہوتی, اور دوسرا جو ہے وہ دوسری قسم کی فضول ہوتی ہیں, یعنی کہ ان میں جو ہے وہ یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک اولاق کا مطلب یہ ہے کہ اچھی قسم کی رطوبات جو ہے جسم کے اندر بنتی ہے, اور جو ہے فضول جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص قسم کی جو ہے وہ رطوبات بنتی ہے. یعنی کہ اگر ہم دم جو ہے یعنی کہ خون اچھی قسم کا بنے گا تو وہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوگا, جبکہ اگر نہیں اچھی قسم کا بنے گا تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بلغم بنتی ہے وہ بھی اگر اچھی قسم کی بنے گی تو ہمارے لیے جو فائدہ مند ہوگی, اور اگر ہمارے لیے اچھی قسم کی نہیں بنے گی تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگی. اسی طریقے سے سودا اور صفرا جو ہے یہ دونوں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے, اور جب نقصان دہ ہوتے ہیں تو مختلف امراض کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. فائدہ مند جو ہے وہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ تزکیہ مہیا کرتے ہیں, یعنی کہ غذا کے طور پر وہ کام آتے ہیں. تو غلام جیلانی جو ہے وہ ایسے طبیب تھے جنہوں نے جو ہے وہ اخلاق کا جو ہے بدن پر جو ہے وہ اخلاق کا اطلاق کیا, یعنی کہ اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساری جتنی بھی جو ہے وہ امور طبیہ کے متعلق جو ہے وہ ہے اور اخلاق اور امور طبیہ میں داخل ہے, ساری اصلاحی اور خلطی رطوبات پر مشتمل ہے, خواہ فضول ہو یا غیر فضول. یہ رطوبات ثانیہ میں
پر ہی مشتمل ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اب جذری نظریہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یہ چاروں اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ یقین رکھتے ہیں. اور جتنے بھی جو ہے پرانے حکومت جو ہے گزر چکے ہیں ان کے جو ہے وہ نظریات پر یقین رکھتے ہیں. خون، صفرا، بلغم اور سودا، یہ چاروں رطوبات جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے وہ مخلوط حالت میں پائی جاتی ہیں. انہی کا نام اخلاق ہے. ان سے جو ہے وہ ہر خلط دو قسم کی بنتی ہے، ایک طبعی اور دوسری غیر طبعی. یہاں ان خلطوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ. تو ہر خلط کے بارے میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لیکچر جو ہے ہم کریں گے، جس کے بارے میں جو ہے آپ کو اس خلط کی سمجھ بھی آئے گی، اس کی پیدائش کے بارے میں بھی جانا جائے گا، اور ہم جو ہے اس خلط سے جو ہے وہ پیدا ہونے والے فوائد اور ان کی جو ہے وہ پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھی جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ جانیں گے. تو آج ہم نے جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں جانا کہ اخلاق بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اخلاق ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے. یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ جب ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ جب بھی اخلاق جو ہے وہ بن جاتے ہیں تو یعنی کہ طبعی خون بن جاتا ہے یا غیر طبعی خون بنتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر غیر طبعی ہوگا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر جو ہے وہ طبعی خون ہوگا تو ہمارے لیے جو فائدہ مند ہوگا. تو اس طریقہ سے بلغم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ طبعی ہوگی تو ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی، اور جو ہے غیر طبعی ہمارے لیے نقصان دہ یا بیماری کا باعث بنے گی. اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ مزید تفصیل سے جانیں گے اور سمجھیں گے. یہ ہماری طب کا جو ہے بیسک جو ہے وہ حصہ ہے. اس کو سمجھنے کے بعد ہی ہم جو ہے وہ بیسک علاج کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے صفرا کو جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہے، غیر طبعی صفرا کو کیسے دور کرنا ہے، غیر طبعی بلغم کو کیسے دور کرنا ہے، اور غیر طبعی جو ہے وہ خون کو کیسے دور کرنا ہے، اور اس کو طبعی خون کے اندر کیسے جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. یہ ہمارا جو ہے طبعی صورت کام ہوتا ہے جو کہ بیماری کو دور کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم اخلاق کو سمجھ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو سمجھ جائیں گے جو کہ ان غلط غیر طبعی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو ہم ان کو جو ہے وہ دور کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ہاتھوں میں سے شفائے کاملہ اور عاجلہ جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت شکریہ جی.